نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کے نئے درس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا درس باب نمبر 177 اور حدیث نمبر 378 سے شروع ہو رہا ہے، اور باب کا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب رحمت البہائم، کہ جانوروں پر رحم کرنے کا بیان۔ اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث درج کی ہے یہ الادب المفرد کے ساتھ صحیح بخاری شریف کے اندر 3 مقام پر یہ روایت آئی ہے۔ حدیث نمبر 173، حدیث نمبر 2363 اور حدیث نمبر 2466۔ پھر یہی روایت صحیح مسلم کے اندر 2244 پر، سنن ابی داؤد کے اندر 2550 پر، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے میں کہیں جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تو اسے ایک کنواں ملا، وہ اس میں اترا، پانی پیا، پھر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا بلک رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس کی سختی پہنچی ہے جیسے مجھے پہنچی تھی۔ پس وہ کنویں میں اترا اور اس نے موزہ یعنی جوتا اس میں پانی بھرا اور اسے اپنے منہ میں پکڑ کر باہر لایا تو کتے کو پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہر تر جگر میں اجر ہے۔ تو دوستو اس بات کے اوپر ذرا غور کریں کہ اس حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ہے اور ایک صحابہ کرام کا سوال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کہ جو شدت پیاس سے خود بھی تڑپ رہا تھا، کنویں میں اتر کر پانی پیا تو باہر دیکھا کہ ایک کتا بھی اسی طرح پیاس سے بلک رہا ہے۔ تو اس نے وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو کتا ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا کون سی ضروری بات ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے جب کتے کے بلکنے کو دیکھا تو ایک جانور کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے، ایک جانور کے اوپر رحم کرتے ہوئے، جانور کے اوپر ترس کھاتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی ایک جان ہے، ایک زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، تو وہ شخص کتے کے بلکنے کو دیکھ کے کنویں میں اترا اور پانی بھر کے کتے کو پلا دیا، اور کتے کو پلایا، کتا سیر ہو گیا۔ کہتے اس بندے کی یہی ادا رب کائنات کو پسند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے اس پر سوال کی، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے اوپر یعنی رحم کرنا، جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، جانوروں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور جانوروں کے لیے کھانا پینا اور جانوروں کے ساتھ بھی بردباری اور رحمت کے ساتھ پیش آنے میں بھی آقا کیا اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر تر جگر میں اجر ہے۔ اب یہ جو جملہ بڑا واضح، بڑا جامع، بڑا وسیع تر جملہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر میں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، جس میں رب کائنات نے زندگی رکھی ہے، جس کو رب نے پیدا کیا، حیات کے طور پر وہ نمودار ہوئی ہے، فرمایا اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے، اس کے اوپر بخشش کی امید رب کائنات کی رحمت سے کی جا سکتی ہے۔ اب ایک واقعہ اور پڑھ لوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہی اس واقعے کو اگلی حدیث کے اندر درج کیا ہے، حدیث نمبر 379 الادب المفرد کی، اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 2365 بھی ہے،
3318 بھی ہے، 3482 بھی ہے۔ پھر یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 2242 پر ہے، اور اس کے علاوہ سنن دارمی میں 2856، صحیح ابن حبان کے اندر 546 نمبر حدیث ہے۔ اب کیا ہے، ایک بندے نے کتے پہ رحم کیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ جانور کے ساتھ رحم کیا تو رب نے اس کو بخش دیا۔ اب آگے سنیں، جانور کے اوپر ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے اسے باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ بھوکی مر گئی، تو وہ عورت اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ کہا گیا کہ اللہ ہی زیادہ علم والا ہے۔ اس عورت کو کہا گیا، تو نے اس بلی کو نہ تو کھانے کو کچھ دیا اور نہ پینے کو، جب تو نے اسے باندھ کر رکھا، اور نہ تو نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر ہی اپنی جان بچا لے۔ دیکھیں، جانور کو 3 غلطیاں کی اس خاتون نے، جو اس عورت نے۔ پہلی غلطی کہ اس نے اس جانور کو پکڑ کے قید کر دیا، یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قید کرنے کے بعد اس کو کھانے پینے بھی نہیں دیا، یہ ظلم در ظلم ہے۔ اور تیسری بات تو اس نے کہیں جانے بھی نہیں دیا، یہ تیسرا ظلم تھا۔ تو کہا کہ حتیٰ کہ وہ جو بلی تھی وہ اسی طرح بلک بلک کے مر گئی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ جانور ہے، رب نے اس میں زندگی رکھی ہے۔ اس کے ساتھ رحمت سے پیش آنا، اس کرم سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ ضروری تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس عورت نے ظلم در ظلم کیا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا کر، پچھلی حدیث اور یہ والی حدیث، ایک بندے نے کتے کی پیاس بجھائی، اللہ نے اس کو بخش دیا، اور دوسری عورت نے بلی کو ظلم کے ساتھ باندھ کے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس عورت کو دوزخ کا عذاب دیا۔ اب ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ جانور کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، جانور کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، جانور کے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہیں ڈالنی چاہیے، جانور کا کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ جانور بھی خیر خواہی چاہتا ہے اسی طرح جس طرح ایک انسان کی خیر خواہی ضروری ہے، لہذا انسانوں پر بھی رحم کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، اور جانوروں کے ساتھ، انسانوں کا، ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ، سوائے ان جانوروں کے ساتھ وہ جو موذی ہے، جو آپ کو کاٹنے کو آتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہوں یا تکلیف دینے کے لیے بڑھ رہے ہوں تو آپ پھر کوئی کاروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جانور ہے، اس نے آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی، وہ چل پھر رہا ہے رب کی زمین کے اوپر، تو چلتے پھرتے جانور کو جو کہ تکلیف نہیں دیتا آپ کو، ہم اسے ظلم کا نشانہ نہیں بنا سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، اس جانور کا یعنی اس کا تمسخر بھی نہیں اڑا سکتے، اور اس کا کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے اسلام کتنی رحمت کا دین ہے دوستو، کہ اسلام صرف بندوں پہ رحم اور رحمت کرنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو جانوروں پر بھی رحم کرنے کا درس دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 380، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی پر رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم لوگوں کو غلطی پر بخش دو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ بربادی ان کے لیے جو سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں، اور بربادی ان اصرار کرنے والوں کے لیے جو اپنے کیے ہوئے برے اعمال پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنا در گناہ ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اب اس کے اندر 2 کیٹیگری اس حدیث کی بنا لیں۔ فرمایا رحم کرو رحم کیا جائے گا، کسی کی غلطی پر اس کو بخش دو، اللہ کی رحمت سے تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اب حدیث کا دوسرا پہلو لے لیں، فرمایا کہ بربادی ان لوگوں کے لیے جو سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔
معاشرے کے اندر جتنا سنی سنائی بات سے جھگڑے کی آگ لگائی جا سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ آپ بتائیں کتنی موذی اور کتنی خطرناک چیز ہے کہ سنی سنائی بات پر آپ نے اعتماد کر لی۔ وہ لوگ جاہل ہیں، علم سے کم ہے، وہ لوگ معاشرے میں خرابی کا ارتکاب کرنے والے لوگوں میں سے ہے کہ جو لوگ سنی سنائی بات پہ عمل کرتے ہیں اور سنی سنائی بات پھر آگے کر دیتے ہیں۔ سنی سنائی بات کی تحقیق نہیں کی، تدقیق نہیں کی، اس کی حقانیت پہ غور ہی نہیں کیا، اس کو آگے بیان کر دیا۔ اور جب آگے بیان کر دیا تو اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ جو آپ نے بات سنی تھی وہ بات ہی غلط تھی، اس کے اندر کسی کی ذات کے اوپر اگر تبرہ ہے، کسی کی ذات کی طرف غلط فہمی منسوب ہے، کسی کی ذات کے اوپر کوئی کمی بیان کی گئی ہے، تو آپ نے سنی اور آپ نے آگے بیان کر دی، تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ آپ کے ذریعے سے غلط بات آگے پہنچ گئی۔ پہلے اس غلطی کا ذمہ دار وہ شخص تھا جس نے وہ بات کی، اب اسی غلطی کے اندر اس شخص کے ساتھ ایک اور بندہ ذمہ دار بن گیا جس نے سنی سنائی بات آگے کر دی، اور پھر اس بات کے جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں۔ مطلب نقصانات جب وہ بات آگے جائے گی تو سننے والا جس شخص کے بارے میں وہ بات جو سنی سنائی بات آگے پہنچی ہے، اس بات کے اندر جس شخص کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے وہ تو آگے پہنچ گئی، اس کے اندر بدگمانی کے رستے کھلے، غیبت کے رستے کھلے، چغلی کے رستے کھلے، بدتمیزی کے رستے کھلے، تبرہ بازی کے رستے کھل گئے۔ لہذا سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو دانا لوگ ہوتے ہیں، علم والے، فہم والے، تدبر والے، خوف خدا والے، وہ سنی سنائی بات جو ہوتی ہے اس پہ عمل نہیں کرتے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اور سنی سنائی بات کی وہ تحقیق کرتے ہیں، اور جب تحقیق ہو جاتی ہے کہ یہ بات درست ہے، اس کے اندر جو بھی چیز بیان ہوئی ہے وہ سب درست ہے، تو پھر وہ اس پر سوچنے لگتے ہیں، ان کی حکمت و دانائی اس پر سوچنے لگتی ہے کیا یہ بات آگے کر دینے والی ہے کہ نہیں، کیا اس بات کو آگے بیان کیا جائے تو یہ بات کسی کی چغلی، غیبت یا بہتان کا رستہ تو نہیں کھولے گی۔ اگر ایسا عنصر پایا جائے تو صاحبان حکمت، صاحبان تحقیق، صاحبان علم اور خوف خدا رکھنے والے، للہیت والے لوگ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور اپنے دل میں رکھ کے بھلا دیتے ہیں، پر اس بات کو آگے نہیں کرتے۔ تو اصول بات سننے اور آگے کرنے کا کیا ہوا؟ سنی سنائی بات ہو یا پھر خود سنی ہو، سنی سنائی بات کی تحقیق ضروری ہے، اور جو بات خود سنی ہے اس کے اوپر اس بات پہ غور و خوض کرنا ہے کہ اس کو آگے بیان کرنے کے نقصانات تو نہیں ہیں، اگر نقصانات ہیں تو اس بات کو آگے مت بیان کریں۔ اور اس حدیث پاک کے اندر اگلی کیا پیاری بات آئی، فرمایا بربادی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان اصرار کرنے والوں کے لیے کہ جو اپنی گناہ کی باتوں کے اوپر اصرار کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی دور ایسا گزر گیا کہ جس دور کے اندر انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا، جھگڑا کیا، تکلیف دی، مال لوٹ لیا، مال غصب کر لیا، کسی کا تمسخر اڑا دیا، کسی کو ذلت دی، حالانکہ یہ سب گناہ تھے، اس کی تو معافی ضروری تھی، اور کوئی بندہ ان گناہوں کو گلیوں بازاروں میں پھٹوں پہ بیٹھ کر بطور دلیری اپنے قصے سنائے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ گناہ در گناہ ہے، یعنی گناہ کے اوپر ایک اور گناہ کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ماضی کے اندر غلطی ہو گئی، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تائب کرنا تھا، معافی مانگنی تھی، مولا میری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، وہ جو مجھے یاد ہے اور وہ جو مجھے یاد نہیں، اے مولا سب معاف کر، تیری رحمت سے میں سوالی ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، پر یہ کیا ہوا کہ اپنے گناہوں کو بطور دلیری اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس کی۔ دوستو یہ گناہ در گناہ ہے، کرنے والے بھی اس پہ غور کریں اور اس دلیری کو سننے والے بھی غور کریں، یہ ٹوٹل رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اے مولا ہمیں
للہیت والا دل، قلب اور ہماری طبیعت للہیت والی بنا دے، ہمیں سراپا توبہ بنا، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ عاجزی انکساری جو ہوتی ہے وہ بندے کو یہی سکھاتی ہے، اپنی طبیعتوں میں عاجزی انکساری کو بڑھائے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 381 ہے، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم کرے اگرچہ ذبیحہ جانور پر ہی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص پہ رحم فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ذبیح یعنی وہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، فرمایا اگر اس پر بھی کوئی بندہ رحم کرے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس پر بھی رحم فرمائے گا۔ اب جانور کو ذبح کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، جانور کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ پہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ اس پر اجر دیتا ہے کہ جب ہم کوئی جانور بسم اللہ ذبح کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بندے کی اس جانور کے اوپر وارد ہونے والی ظاہری تکلیف کی طرف چلی جاتی ہے طبیعت، اور اس کو رحم آ جاتا ہے اور وہ اس کو ذبح نہیں کرتا ہے، تو بات تو اپنی قلبی کیفیت کی ہے نا، کہ طبیعت میں دوسرے کے لیے رحم کتنا، نرمی کتنی، بردباری کتنی ہے، دوسرے کے لیے دل میں گنجائش کتنی ہے، بات تو اس کی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو فرمایا اگر ذبیحہ جانور کے اوپر بھی کسی کو رحم آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحم کے عمل کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے گا، رحم فرمائے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو آج کا درس اسی حدیث نمبر 381 کے اوپر میں ختم کر رہا ہوں، اگلے درس کے ساتھ پھر انشاءاللہ الکریم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔